فضا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے گروپ کا لنک ابھی ہی بھیجنا۔ میں بھیجتی ہوں، ذریعہ اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ دونوں طرف سے فون بند ہوا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی سوچنے لگی، کیا اب اس کے اندر کی کیفیت باہر بھی نظر آنے لگی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں بھی تو پوچھ رہی تھی کیا ہو گیا ہے مجھے۔ وہ کھڑی ہوئی اور شیشے کے سامنے آئی۔ اس نے خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی محرومیاں اس کو صاف نظر آئیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی رونق ختم کر رہے تھے۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر مسکرانا چاہا، مگر اس کے منہ پہ مسکراہٹ سج ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں کی محرومی کے بعد اس نے اپنا گہرا پڑتا ہوا ڈمپل دیکھا، جو ہلکی سی مسکان پہ بھی پڑ جاتا تھا۔ اب تو اس ڈمپل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کو اپنے پڑتے ڈمپل سے بہت محبت تھی، مگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ سکی۔ اب وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہنسی، اونچا اونچا ہنسی۔ 2-3 منٹ وہ اونچی اونچی کھوکھلی ہنسی ہنستی رہی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کے کمرے کی دیواروں نے بھی سنا۔ پھر اس نے شیشے کو دیکھا۔ خود کو دیکھتے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ وہ تو ہنس رہی تھی، یہ آنسو کیسے ہیں؟ اس کا چہرہ آنسو سے کیسے بھیگ سکتا ہے؟ ابھی تو ہنس رہی تھی میں، اس نے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے خود سے بولا اور جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں رونا، میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے اب موبائل اٹھایا۔ فضا کا میسج آیا تھا اور میسج میں وہ لنک۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسج کھولا، لنک اوپن کیا اور گروپ جوائن ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گروپ کے سارے ممبرز دیکھنا شروع کیے۔ وہ تو بس ایک نام کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ ایک نام جس نے اس کی دنیا بدل کے رکھ دی تھی، وہ ایک نام جو اس سے خود بخود لکھا جاتا تھا۔ اسکرول کرتے ہوئے اس کی نظر اس نام پہ پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں رکا۔ آنکھوں میں چمک کے بجائے آنسو نکلے۔ موبائل منہ کے پاس ہوا، لبوں نے بے اختیار اس نام کو چوما جو اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ وہی ہے، خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ وہ روز ایک آیت قرآن پڑھ کے اس کو سمجھا کرتا تھا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا کہا ہے۔ وہ جو بھی پڑھتا اس کو لگتا اللہ پاک نے یہ اسی کے لیے لکھا تھا، اس لیے یہ آیت اتری ہے۔ اس نے قرآن پاک کو بند کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ اللہ پاک، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ کو تو میرا ماضی، میرا حال سب پتہ ہے، میں کیا تھا، میں کیا ہوں یہ بھی پتہ ہے۔ میں اس لڑکی کے قابل نہیں ہوں اللہ، میں اس پاکیزہ لڑکی کی قابل نہیں ہوں۔ میرے دل میں اس کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ میں گنہگار اس سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ اے اللہ، آج میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں، جو بہتر لگے بس وہی کرنا۔ میں صبر کروں گا، یا اللہ میں تیرا فیصلہ، ہر فیصلہ قبول کروں گا۔ یا اللہ، یا تو اس لڑکی کو میرا نصیب بنا دے، یا میرے دل سے اس کی محبت کو بالکل نکال دے، مجھے اس کا خیال تک نہ آئے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے آنسوؤں کا ڈھیر لیے وہ بس مانگتا جا رہا تھا۔ کیسا مرد ہوں میں جو ایک عورت کے نام پہ آنسو بہاتا ہوں؟ کتنا گنہگار ہوں میں، خدا کے گھر میں بیٹھ کے ایک عورت کو مانگتا ہوں۔ کتنا بد نصیب ہوں میں جس کے لیے میں دن رات تڑپتا ہوں، اس کو خبر ہی نہیں۔ اس نے اب اپنا منہ چھپا لیا، سر کو پھر گھٹنوں پر رکھا۔ وجدان، جی مولوی صاحب۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے مولوی صاحب کو بیٹھا دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کو کوئی بھی دیکھتا تو وہ اندازہ لگا لیتا کہ وہ رویا ہے۔ نہیں مولوی صاحب، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ٹیک ہٹائی اور سر کو جھکا لیا۔ وجدان، خود سے لڑے ہو؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا۔ جی، مولوی صاحب کو کیسے پتا میں خود سے لڑا ہوں؟ اس نے ان سے پھر پوچھا۔ وجدان، پتہ ہے دنیا کا سب سے مشکل جہاد جو ہوتا ہے نا، وہ جہاد بن نفس کا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ہم خود پر کتنا قابو پاتے ہیں، کتنا ہم خود کی خواہشوں کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل جہاد جہاد بن نفس کا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، اگر انسان لڑتے لڑتے تھک جائے تو وہ کیا کرے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھک جائے تو اس ذات کی طرف رجوع کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مانگو وجدان، وہ ضرور دے گا۔ وہ کبھی کسی کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم جو چیز مانگ رہے ہو ہم اس کے قابل ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اب کی بار اس نے نظریں جھکا لی اور ندامت سے پوچھا تھا۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنی شدت سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا میں کتنی تڑپ ہے۔ پتہ ہے وجدان، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا فرش سے عرش تک پہنچ کے رہتی ہے۔ بے شک وقت لگتا ہے، مگر دعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ مولوی صاحب، کیا محبت کرنا جائز ہے؟ اس نے آنکھوں میں آتی نمی کو اپنے اندر اتارا اور سر کو مزید جھکا لیا۔ محبت اور ناجائز؟ وجدان، محبت کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی۔ محبت ناجائز ہوتی تو خدا اپنے محبوب سے محبت نہ کرتا، اس کی محبت میں یہ زمین آسمان نہ بناتا، اس کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ محبت کبھی ناجائز نہیں ہوتی، بس محبت کرنے کا طریقہ جائز اور ناجائز ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کے لیے بہت محسوس دن چن لیے جاتے ہیں، پھر ان کو محبت ایک الہام کی صورت میں ملتی ہے۔ آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں محبت کے نام پہ خود کو اور اس کے پاک جذبے کو رسوا کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس محبت کو بدنام کرتے ہیں جو لوگوں کو الہام میں ملتی ہے۔ آج کی نسل کو تو اس موبائل نے تباہ کیا ہے۔ ہر لڑکی لڑکے کو روز ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دن ان کی محبت ہوتی ہے، دوسرے دن تصویریں مانگتے ہیں، پھر وہ ملتے ہیں۔ اس لڑکے کے لیے لڑکی ماں باپ کی دہلیز پار کرتی ہے اور وہ لڑکا اس کو ایسا کرنے پہ مجبور بھی کرتا ہے، اور پھر دل بھرنے پہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے؟
یہ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات ان لڑکیوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی جو ایسے لڑکوں کے پیچھے خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ ایک مرد ہمیشہ اس عورت کو ہی اپناتا ہے، اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے جس کا اس نے ایک بال بھی نہ دیکھا ہو، چاہے وہ مرد خود کتنا بد کردار کیوں نہ ہو، عورت اس کو پاکیزہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ لڑکیاں ان لڑکوں کے کہنے پہ خود کی عزت تک گنوا دیتی ہیں اور بعد میں روتی پھرتی ہیں۔ وجدان میں یہاں پہ مرد ذات کوئی برا نہیں کہوں گا۔ ایک عورت جب تک خود غلط نہ ہو، مرد اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر ایک عورت اپنی کلائی پکڑنے کے لیے نہ دے تو کیا مجال ہے اس مرد کا ہاتھ پکڑے۔ یہ جو لڑکیاں ہیں آج کل گلوں میں دوپٹے ڈالے گھوم رہی ہوتی ہیں، نازیبا لباس پہنے بازاروں میں جاتی ہیں، اور پھر جب مرد ان کو دیکھ لے تو منہ پہ مارتی ہیں، تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ اب تم خود اس مرد کو مجبور کرو گی تو وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں کیا؟ ایسی لڑکیاں اس گندگی کی مانند ہوتی ہیں جن پہ مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ وجدان میں نے آوارہ مردوں کو بھی باحجاب عورتوں کو رستہ دیتے اور احتراماً نگاہ نیچے کرتے دیکھا ہے۔ عزت تو پردے میں ہی ہے۔ عورت جب اپنی عزت گوا بیٹھتی ہے نا تو اس کے پاس پھر بچانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ایک عورت غرور ہوتی ہے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے شوہر کا، اپنے بیٹے کا۔ جب ایک عورت، صرف ایک عورت غلط ہوتی ہے نا وجدان، اس سے جڑے سب مردوں کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، وہ معاشرے میں نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی آج کل کی اولاد کیوں نہیں سوچتی، ان کا ایک غلط قدم ان کے ماں باپ کو جیتے جی زمین میں اتار دیتا ہے۔ مولوی صاحب بولتے چلے جا رہے تھے اور وہ احتراماً نظر جھکائے سنے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ہلا دیتا کہ ان کو کہیں بات مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ تو وجدان بات محبت کی ہو رہی تھی، مولوی صاحب اب اس کی اصل بات پہ آئے تھے۔ وجدان، محبت پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ محبت پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ کوئی اختیار نہیں۔ وجدان، محبت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ جب ادا ہوتے ہیں تو محبت ہمیں وجدان کی صورت میں ملتی ہے۔ محبت یہ تو قلندروں کا رقص ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ محبت کو جب تک اس کے حق حقوق کے ساتھ نہ ادا کیا جائے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ سودا ہوتا ہے، جسموں کا، جذباتوں کا اور عزتوں کا۔ جہاں سودا ہوتا ہے وہاں محبت نہیں رہتی۔ محبت کو جب بھی کرو عبادت سمجھ کے کرو، یہ عبادت ہوتی ہے، خدا تک لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وجدان، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی صاحب نے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں نا۔ اس نے نظریں اوپر کی اور پھر جھکا لی۔ وجدان، محبوب سے اپنے محبوب کو مانگو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس شرط یہ ہے کہ محبت میں خود کو اندر سے مار دو، اپنی انا کا قتل کر لو، اس ذات کی ہو جاؤ جو محبتوں کا وارث ہے۔ جب اس کے ہو جاؤ گے نا وجدان، تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے نہیں مانگا۔ وہ اپنے بیڈ پہ آنکھوں کے اوپر بازو رکھے لیٹی تھی، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گر رہے تھے، دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ بنا آواز کے روئے جا رہی تھی۔ ایک شخص مجھے اتنا مجبور بھی کر سکتا ہے کہ میں خود کو ہی بھول جاؤں۔ وہ اب کی بار اٹھی اور موبائل اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر سے وہ گروپ اوپن کیا۔ اس نے کوئی 100 بار اس نمبر پر وجدان شاہ لکھا ہوا دیکھا، وہ بھی تو وجدان کا نام لکھتی ہے اپنی ڈائری میں، پھر یہاں پہ لکھا ہوا نام اس کو کیوں اتنا بے چین کر رہا ہے؟ یہ نام اس نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس نے اپنے ہی سوال کا جواب خود دیا۔ اس کے نام پہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو گرتا موبائل کی اسکرین پر موتیوں کی صورت میں جمع ہو جاتے۔ اس نے پروفائل پہ اپنی فوٹو نہیں لگائی تھی، اس کا نام ہی زبینہ گل کو بحال کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب کی بار اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اس نے موبائل نکالا اور پھر میسج لکھنے لگی۔ کیوں یاد آتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ کیوں آپ کی یادیں مجھے سونے نہیں دیتی؟ کیوں میں اس قدر بے بس ہوں؟ کیوں آپ میرے ذہن پہ سوار ہو گئے ہیں؟ کیوں میں آپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہوں؟ کیوں میں آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک منٹ مر رہی ہوں؟ کیوں ہے ایسا؟ اس نے میسج لکھا اور سینڈ کے بٹن پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے سارا میسج ریموو کر دیا اور اپنا منہ سرہانے پہ چھپائے سسکنے لگی۔ وہ تو کسی مرد کو کبھی منہ بھی نہیں لگاتی تھی، پھر کیوں وہ اس کے لیے پل پل مر رہی ہے؟ کیوں میں ان کو میسج کر رہی ہوں؟ آخر کیوں؟ اس نے پھر ایک بار موبائل ہاتھ میں لیا اور پھر سے میسج لکھا۔ اس نے کوئی 15 بار اس کو میسج ٹائپ کیے اور پھر ریموو کر دیے۔ بے شک یہ میسج اس کو نہ ملے، مجھے تو حوصلہ مل رہا ہے۔ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کاش تمہیں خود ہی پتہ چل جائے وجدان کوئی دن رات تمہیں بھولنے کی دعا مانگتا ہے۔ اس کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ اٹھی، وضو بنایا اور جائے نماز پہ بیٹھی، 2 رکعت نفل حاجت پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں ان کے نام پہ روتی کیوں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کب میرے ذہن میں آتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ میرے اندر موجود ہیں، ان کی یادیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، ان کی باتیں، ان کا مسکرانا مجھے اذیت دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں اتنا درد ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے دل میں ہوتے ہیں، میرا دل جیسے ان کی مٹھی میں ہو، وہ جب چاہیں اس کو دبا دیں اور میں تڑپ کے مر جاتی ہوں۔ یہ درد بہت برا ہے اللہ، میں تو آپ کی لاڈلی ہوں نا، آپ تو میری دعائیں سنتے ہیں نا، بس میری دعا آج بھی سن لیں، وہ مجھے بھول جائیں۔ میں بہت بے بس ہوں اللہ جی، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں، میں کس کو بتاؤں؟ میں ان کو بھی نہیں بتا سکتی، میں کیا بتاؤں ان کو مجھے یاد آتے ہیں آپ؟ میں کیا بتاؤں ان کو کہ میں ترس گئی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے؟
میں یہ سب کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں تو نامحرم کے نام سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ میں پھر ان کو کیسے میسج کر لوں؟ میں اپنے بابا جان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور کیسے توڑ دوں؟ میں اپنی سفید چادر کو کیسے اس کے قدموں میں رکھ دوں؟ میں کیسے بھائیوں کا مان توڑ دوں؟ میں کبھی مر کے بھی ان کو میسج نہیں کر سکتی، میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، میں ان کے سامنے اپنے بابا جان کی عزت نہیں ہار سکتی۔ میں غرور ہوں اپنے باپ کا، وہ غرور میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا، مگر میری وجہ سے کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اتنا زور سے روئے کہ وجدان حسین شاہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکل جائے۔ اللہ جی، مگر یہ تکلیف بھی ہے، درد بھی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ جی پلیز مجھ پر رحم کریں، میں روز آپ سے یہ رحم مانگتی ہوں، مگر اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے برداشت۔ وہ بچوں کی طرح سسک سسک کے دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ جی وہ میرے خیال میں بھی نہ ہے۔ یا اللہ، زرمینہ خانہ آپ سے وجدان حسین کو بھول جانا مانگتی ہے، اس کی دعا کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ اس نے رمضان میں 27ویں شب کو اس کو بھول جانے کی دعا مانگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے دعا مانگ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ دعا مانگ رہی تھی اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے دل میں نور ڈال رہا ہے، اور اس کو بے قرار دل کو سکون آ رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پہ بیٹھے مولوی صاحب کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کی ہر بات بالکل درست ہے۔ مجھے پہلے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ کتنا گنہگار ہوں میں۔ وہ تو بہت ناراض ہوگا مجھ سے، میں جب اس سے اس کو مانگوں گا وہ مجھے میری منزل عطا کرے گا۔ جو وہ خود ہی ناراض ہوا تو میں اسے کیسے اس سے مانگوں گا؟ کس منہ سے مانگوں گا میں اپنے رب سے؟ مجھے پہلے محبوب سے محبوب کو ہی مانگنا ہے۔ جب میرا محبوب مجھے مل گیا پھر محبت خود بخود ہی مل جائے گی۔ وہ سگریٹ کے کش پہ کش پیے جا رہا تھا۔ سگریٹ اس کی ضرورت سے زیادہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ ضرورتیں تو ختم ہو سکتی ہیں، مگر انسان کی عادتیں وہ کب جاتی ہیں آسانی سے؟ اب وہ اکثر سگریٹ پیتے دکھائی دیتا تھا۔ میں کیسے اس پاکیزگی کی طلب کر سکتا ہوں؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا اور سگریٹ کا کش پہ کش لگانے لگا۔ میں کدھر ہوں تمہارے قابل ملکہ؟ اس نے آنکھیں بند کی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کا سراپا اب اس کو سکون دیتا تھا۔ وہ پوری پوری رات اس کو سوچتا تھا، کبھی اس کی قربت میں مسکراتا اور کبھی رونا شروع ہو جاتا۔ اب رات کی تنہائی میں اس کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھیں: ملکہ، سگریٹ اور اس کی ڈائری۔ وہ اٹھا، اپنی ڈائری لائی اور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ڈائری کھولتے ہی اس نے پہلے صفحے پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، میری ملکہ کے نام۔ اس نے ملکہ اتنی خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا کہ دیکھنے والا دیکھے تو حیران ہی رہ جائے۔ میری ملکہ کی ملکیت۔ اس نے اگلے صفحے پر اسی خوبصورتی سے میری ملکہ کی ملکیت لکھا تھا اور نیچے ایک مختصر سا نوٹ لکھا تھا: اگر ملکہ کے میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو یہ ڈائری میری ملکہ کی ملکیت ہوگی۔ اور اس کے بعد اس نے ہر صفحے پہ اس کی آنکھوں کا تبصرہ کیا تھا۔ کسی نے شاید ہی اپنی محبوبہ کی آنکھوں پہ اس قدر خوبصورت لکھا ہوگا۔ وہ اس کو ہر ادا لکھتا تھا، اس کی معصومیت، اس کے مسکرانے پہ، اس کی آنکھوں میں چمک آنا۔ وہ ایک ایک چیز لکھا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے قلم لیا اور اسے لکھنا شروع کر دیا: تجھے دور سے چاہنا منظور ہے مجھے، میری اس عبادت پہ غرور ہے مجھے، تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کے رکھوں گا، اپنی شاعری میں بسا کے رکھوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے، کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے؟ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، تو وہ مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ خود کو ہمارے سپرد کر دے تو کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھلا دے گا اس کو؟ وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ اس کو پل پل کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا وہ اپنے لیے مانگتے نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے در پہ کسی نامحرم کا بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پہ بیٹھ کے نامحرم کو مانگتے ہیں۔ محبوب سے محبوب کی بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے۔ وہ اپنی محبت میں شراکت کی طرف برداشت کرتا ہے، وہ پھر اور درد دیتا ہے، اتنا درد کہ انسان اس کو مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ وہ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ، درد، تکلیف اور اذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مجازی تو ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جانے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے ہم اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے، ہم کب اس چیز کے مل جانے پہ شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے۔ ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کی خاطر۔ پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں میں اتنا ذلیل کرواتا ہے کہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ زرمینہ نے ایک نامحرم کو مانگا نہیں تھا، اس نے تو اس کا بھول جانا مانگا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کو سکون نہ دے، نواز نہ دے؟ اللہ پاک، آپ نے زرمینہ گل کو سکون نہیں دیا، اپنا نور بخشا ہے۔ میں نے تو آپ سے اس شخص کا بھول جانا مانگا تھا، آپ نے تو مجھے اپنا ہی آپ دے دیا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی سکون کے آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پہ خود کو سونپ دیتا ہے۔ وہ اٹھا، بالکنی کے پاس گیا، کھڑکی کھول دی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا، وہ جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں۔ ایسے بھی عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر ہوتا ہے۔
وہ انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے۔ کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم گیا، شاور لینے کے بعد اس نے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن لی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ سے بہت دل نشین لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھے اور فدا ہو جائے، ماشاء اللہ کیے بغیر نہ رہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا پرفیوم لگائی، اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا۔ اس کے چہرے پہ داڑھی ایسے سجتی تھی جیسے پھولوں پہ شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، ماں سے پیار لیتا، باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے لگا کے ملتا اور باری باری پانچوں بہنوں کو ہی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دل کے ملکہ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر ایک بار عید مبارک کہا۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں ہے، اس کی مسکراہٹ میں ہے، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے اس کو اپنے آپ میں بھی وہی نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے۔ ملکہ میں دعا کرتا ہوں اگلی عید پہ تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو، میں شیشے کو دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھا کروں گا۔ ملکہ جب تم ساتھ ہوگی تو میں راتوں کو اٹھ کر شکرانے کے نوافل پڑھوں گا، میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا تمہارے ملنے پہ۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ہی باتیں کرنے لگا تھا۔ زری کون سے کپڑے پہنو کہ میں نے دونوں سوٹ پریس کر دی ہیں؟ رقیہ بیگم نے ایک بازو پہ سرخ اور ایک سفید جوڑا رکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں کوئی بھی رکھ دینا۔ وہ شیشے کی طرف مڑی اور اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری ایک بار دیکھ تو لو، پھر میں رکھ دوں گی دوسرا الماری میں۔ تم نے تو دیکھے بھی نہیں اپنی عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو آج کل تم۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا تھا۔ اس کا مسلسل چلتا ہوا ہاتھ ایک دم رکا تھا۔ جن کے دل ہی مر گئے ہوں ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔ اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو اچھا لگتا ہے، اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے ماں کو کہا۔ مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری، میری بیٹی یہ پہن کے ہمیشہ شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے اماں آپ یہ رکھ دیں، میں یہ پہن لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیہ واش روم میں رکھنے گئی۔ اماں میری جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا ہوا زری کے کمرے میں آیا تھا۔ ایک تو مجال ہے سلطان تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ اماں اتنا دیکھا ہے، نہیں ہے نا، آپ دیکھ کے دیں نا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی اور تم ڈھونڈنے ادھر آئے ہو۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پہ رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری دوسرا سوٹ الماری میں لگا دینا پھر، انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا جو بھائی کے کمرے میں آنے پہ سر پہ دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں میں رکھ لوں گی۔ وہ بیڈ کے پاس آئی اور سرخ جوڑا اٹھایا جو اس نے بھی پہننا تھا۔ اس نے جیسے ہی سرخ جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پہ پڑی، اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی، سرخ جوڑا سائڈ پہ رکھا اور سفید جوڑے پہ نرمی سے ہاتھ مارنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ اس سے آج لگ رہا تھا۔ اس نے سرخ جوڑا وہیں بیڈ پہ چھوڑا اور سفید جوڑا لیے واش روم میں چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی آج تو اب بہت خوش لگ رہی ہیں، کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا۔ بات ہی خوشی کی ہے وجی، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟ وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بابا گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ ماں کے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے چچا جان آئے تھے آج، انہوں نے اسے خوشی سے کہا۔ آج اس نے ایک عرصے کے بعد ماں کے چہرے پہ اس قدر خوشی دیکھی تھی، اس بات کا تو وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نوعیت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے۔ تب ہی تو سب کے چہرے چمک رہے ہیں سوائے فاطمہ کے، وہ کچھ الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چچا جان ہمارے گھر؟ بھائی صاحب فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لیے مانگ رہے تھے، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، اس طرح تو ہمارے خاندان جڑ جائیں گے، اور آپی کی شادی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے، وہ بہت خوشی سے بولا۔ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی کچھ الجھی سی تھی۔ بھائی ایک اور خوشخبری بھی ہے، حتیجہ نے اس کے کندھے پہ اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ ایک اور خوشی کی خبر؟ اس نے کھیر کا چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے خوشی سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ایک اور خوشی کی خبر، زینب نے پرجوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بھی کھیر کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تمہارا کہا ہے وجی، فاطمہ کا دانیال سے اور امامہ کا تم سے رشتہ طے کیا ہے انہوں نے، اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں۔ امامہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تبھی مانگا تھا تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے، اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی بہت پسند ہے تمہارے لیے، وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی۔ فاطمہ نے بھائی کو دیکھا جس کا کھیر سے بھرا ہوا چمچ منہ کے پاس ہی رکا، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا، مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، ہونٹوں پر عجیب سی سفیدی آئی تھی، آنکھوں کی چمک ایک دم بدم ہوئی، اس کو لگا وہ کچھ ہی دیر میں بھی ہوش ہو جائے گا۔ لگتا ہے میرا بھائی خوشی میں بولنا بھول گیا ہے، زینب نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا اس پہ کیسی بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنج ملا ہے۔ ایک طرف بہن کی زندگی اور اس کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پہ سرخ دوپٹہ لیے، بال کھولے، وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، میک اپ کے نام پر وہ صرف لپ گلو لگایا کرتی تھی، اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے،
جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پہ اتنا اچھا بھی لگ سکتا ہے، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو کہا تھا، اور کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ وہ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی۔ اس نے سب کے میسیج دیکھے جن میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھیں۔ ٹیچرز کو بھی میسیج کیے ہوئے تھے، ٹیچرز نے بھی جواب دیے ہوئے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ ایک ایک میسیج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تب بھی اس نے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھی جا رہی تھی، اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس نے جوں ہی نیچے کیا، اس کو ایک میسیج نظر آیا جس پہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا تھا۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس نے وہ میسیج کئی بار پڑھا۔ اس نے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے۔ سب لڑکیوں نے اس کے میسیج کا جواب دیا تھا، سوائے زرمینہ گل کے۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے؟ کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ کیا اس کی بہن کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا اسے؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کی آنکھوں میں موت کسی کیفیت چھائی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو۔ ایسی کیفیت کہ بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آ جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی منہ پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چھن جانے کا، ملکہ کو کھو دینے کا۔ اس نے دنیا میں دو ہی تو چیزیں چاہی تھیں، ایک اپنی ملکہ اور دوسرا بہنوں کی شادی، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کی خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی؟ ملکہ نہ ملی تو میں تو ویسے بھی مر جاؤں گا، اس کے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا کبھی۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر میں خود کو ملکہ کے سوا کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پہ چل نہ سکوں۔ مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے عزتوں والے رب، وجدان تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلہ نہیں کرے گا، تمہارا دیا ہوا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کر لے گا، مگر میرے مالک مجھ پہ ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل ہی نہ سکوں، مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پر میری ماں، میری دوست، میری استاد سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے دن رات میں نے دعا کی ہے، جو میری اور ابو کی عزت میں ہمارے گھر بیٹھی ہے، جس نے ایک دن بھی نہیں کہا میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے، مگر وہ نہیں بولی، وہ چپ رہی، صبر کرتی رہی، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ ایک طرف میری حیاؤں والی بہن ہے اور دوسری طرف میری محبوبہ، جس کے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا، جس کے بغیر میں نے اب زندگی کا تصور بھی نہیں کیا، جس کو میں دن رات مانگتا ہوں، جس کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں کیا کروں گا اب؟ میں کس کو چنوں گا؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا پھر اپنی زندگی؟ وہ وہی بیٹھے بیٹھے روئے جا رہا تھا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ منہ کے اندر کر رہا تھا۔ میں کس کو چنوں گا اب میرے مالک؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا پھر اپنی زندگی؟ وجدان؟ جی ابو۔ باپ کے نام پکارنے پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، جو کب سے نظریں جھکائے صرف سب کو سن رہا تھا۔ تم اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو وجدان؟ نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ وجدان، تمہاری چچا چاہتے ہیں ہم تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے کر دیں۔ وہ بھی منصیر آئے ہوئے ہیں اور بھابھی بھی آئی جائیں گی۔ وہ تو چاہتی ہیں ماما اور تمہارے نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو۔ امی اس کی جھکی نظریں کب سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں، اور اس کی حالت کو دیکھ کے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک اور کتنا خوش ہے۔ وجدان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پہ؟ اب کی بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو کب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں ہے۔